وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حینما سألہ ابو ذر فقال ابو ذر بأن الرسول علیہ الصلاة والسلام ضرب بيده على صدره وقال لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین گرامی، مختلف ملاقاتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین سیکھ رہے ہیں اور اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ مختلف باتیں پوچھتے پوچھتے جب یہ لمحہ آیا آخری سوال کی صورت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، اور یہ خود ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور پھر یہ 3 کلمات یا 3 جملے عطا کیے، اور یہ تینوں جملے انتہائی انمول حکمتوں بھرے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ان کو مشعل راہ بنا لے، اپنا رہنما بنا لے، بے شمار نقصانات سے محفوظ رہے گا، بے شمار خطروں سے محفوظ رہے گا، اور بہت سارے فوائد اسے اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اور عاقبت کی زندگی میں بھی میسر آئیں گے۔ پہلا ارشاد جو ہے وہ خالصتاً دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا عقل کالتدبیر، تدبیر سے بہتر عقل مندی اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہم عقل مند ہونے کے ناطے سے مختلف افراد کا جو جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، فلاں تعلیمی اداروں میں پڑھتا رہا ہے، فلاں اساتذہ سے سیکھتا رہا ہے، تو اس شخص کی ڈگریوں، اس کی اسناد کی بنیاد پر، تعلیمی اداروں میں اس کے پڑھنے کی بنیاد پر ہم بعض اوقات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، آخر اتنے مراحل طے کیے ہیں، کوئی وجہ ہے تبھی طے کیے ہیں۔ بعض اوقات کسی فرد کے کسی خاص معاملے میں کوئی اچھا مشورہ نظر آ جائے تو ہم اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، اچھے مشورہ دیتا رہا ہے، اپنے خاندان، اپنے اہل محلہ، اپنے آس پاس کے اداروں کے اندر اس بندے کی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک عقل مند آدمی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آج کی بڑی بڑی تجربہ کار کامیاب حکومتیں اور کامیاب ادارے انہوں نے اس اصول کو اپنایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت شروع میں عطا فرمایا تھا۔ جب تک مسلمان اس پر عمل کرتے رہے، خیر و فلاح ان کے نصیب میں لکھا جاتا رہا۔ جب سے مسلمانوں نے اس کو چھوڑا تو جن لوگوں نے اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے، کیونکہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں یا اصول ہیں وہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے کہ جس نے محض ایک کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو کسی جماعت کا حصہ بنا لیا تب وہ ہمیشہ ہی کامیاب رہیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصولوں پر جس نے عمل کیا وہی بہترین
سمجھا جائے گا اور کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تدبیر سے زیادہ بہتر کوئی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اور تدبیر کا جب میں نے معنی تلاش کیا مختلف مقامات اور استادوں اور کتابوں کے ذریعے سے، تو اس کے وہ تمام مراحل جو ہر ایک عقل مند انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، وہ تدبیر کے اندر چھپے ہوئے وہ معنی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کام کے بارے میں خوب سوچ و بچار کیا جائے، اور سوچ و بچار کے لیے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، معلومات لی جائیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ممکن ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، تو یہ ساری ابتدائی معلومات اس کے بارے میں اکٹھی کر لیں۔ تو ابتدائی جو تصور انسان کا کسی کام کے بارے میں یا خیال بنتا ہے یا فیصلہ کرنے کے مرحلے میں آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھے دنیا میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، چاہے اس نے تجارت کرنی ہو، کسی کاروبار میں جانا ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو، کوئی فن حاصل کرنا ہو، تو دنیا میں اس حوالے سے اس سے پہلے کیا ہو چکا، دنیا والے اس کے بارے میں کیا کچھ تجربے کر چکے، اور پھر اس کے بعد اچھی پلاننگ کرنا۔ یا آپ نے مشورہ کر لیا، اب اس کی باقاعدہ پلاننگ کی جائے، یہ فرد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی۔ اچھی جب پلاننگ کر لی جائے تو اسی پلاننگ میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ ہاں اب منصوبہ بن گیا، اب اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے وسائل اکٹھے کیے جائیں، وسائل کو جمع کرنا، پھر اس کے بعد ان وسائل کو ایک خاص بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق عمل میں لانا، اس کو استعمال کرنا، اس کی بنیاد پر کوئی چیز ایجاد کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے، یعنی عمل درآمد وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عمل درآمد کے بعد اور یہ ساری دنیا میں باقاعدہ اختیار کیا جاتا ہے، جو بھی عقل مند افراد ہوں یا اچھے کامیاب ادارے ہوں یا اچھے کامیاب ممالک ہوں، ان کے ہاں باقاعدہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا جائزہ لینا کہ ہاں یہ منصوبہ بنا تھا، یہ ہم نے عمل کیا ہے، کہاں کہاں کوئی کوتاہی ہوئی، کہاں کہاں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، تو اس کا جائزہ لینا۔ تو جائزے کی بنیاد پر وہ کام اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے اور بالآخر وہ کامیابی کے مرحلے طے کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کاموں کو ایک مختصر اور جامع لفظ کے اندر چھپا کر ہمیں تعلیم کیا۔ اور دیکھیے صدیوں پہلے ابو ذر بیان کرتے ہیں، اور یہ آج کل کا جملہ نہیں ہے جو کسی نے بنایا ہو، بلکہ یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بے شمار جو ہے وہ اسناد موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو جب یہ فرمایا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم افراد کے طور پر دیکھیں تو کچھ عمل ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا، جہاں نہیں ہوتا وہاں ہمیں یقیناً خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ لیکن اگر یہ مرض فرد سے نکل کر اداروں تک منتقل ہو جائے، اداروں سے نکل کر حکومتوں تک پہنچ جائے، تو بس سمجھ لو کہ اس قوم کی بدقسمتی شروع ہو گئی، کیونکہ جو قوم، جو ادارہ باقاعدہ تدبیر اختیار نہیں کرتا، اچھی پلاننگ اختیار نہیں کرتا، تو وہ پھر الرٹ اپ فیصلے کر لیتا ہے اچانک، چلو یہ کر لو، وزیر صاحب کے خیال میں آیا ایک کوئی منصوبہ، چلو اس پر عمل ہونا چاہیے، کسی صاحب نے باہر کا دورہ کیا، چلو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو جب کوئی بغیر کسی مشورے کے اپنے وسائل اور اپنے حالات کا جائزہ لیے بغیر دیکھا دیکھی، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے چلو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، فلاں جگہ پر ایسا ہم نے دیکھا تھا چلو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، چاہے
اس کے ملک میں اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو، اس کے گھر میں اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو، تو یہ جو عمل ہے ہم اپنے ملکوں میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک پلاننگ شروع ہوتی ہے یا ایک منصوبے کا اعلان ہوتا ہے، بغیر لکھنے میں فائلوں میں تو موجود ہوتا ہے کہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی، اس کو فلاں ادارے نے منظور کیا، فلاں فلاں لوگ اس میں شریک تھے، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو نہ اس کے پیچھے کسی عقل مند جو ہے وہ شخص کی کا تجربہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، نہ اچھے مشورے اس میں لیے جاتے ہیں۔ ہر چیز محض دوسروں کو دیکھ کر یا اپنے کچھ پسندیدہ افراد کی بنیاد پر اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے بار بار مستقل نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں جو افراد موجود ہیں، کم از کم انہیں پہلا مرحلہ اپنی ذات کی حد تک ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی ایک صورت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صرف چند ایک باتیں بتائی ہیں جس کا تعلق نماز روزے وغیرہ سے ہے، جبکہ بار بار اس مسجد اور اس کے منبر سے ہم یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد رسول ہیں اس کائنات کے، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہم انسانوں کی ہر چیز کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں وہ دانائی اور حکمت ہمیں عطا فرمائی ہے جو انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات ناقص نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کوئی نقص تلاش کریں یا کوئی خرابی تلاش کریں۔ وہ ایک مستقل اٹل اصول بن کر انسانوں کو بھلائی عطا کرتی ہے۔ پھر جو بھی اس پر عمل کرے یقیناً اس کے لیے یہ کام بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، مثالیں تو ہمیں دوسرے ملکوں سے آج کل لینا پڑ رہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی کے مخالف ہیں یا کسی کے موافق ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ دانائی کی بات اور حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے تمہیں لے لینی چاہیے۔ تو اس اصول کو بنیاد بناتے ہوئے، چاہے آپ جاپان کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، اسرائیل کی مثال دیں، کسی یہودی کی مثال دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں فلاں کی حمایت کر رہا ہوں یا فلاں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ بات حکمت کو تلاش کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کا حال دیکھیے، تو تعلیمی اداروں میں ہر دوسرے تیسرے دن چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اسکول ادارے بند، موسم خراب ہوا اسکول بند، حالات خراب ہوئے تعلیمی ادارے بند۔ تو صرف تعلیمی ادارہ نہیں، اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی خود بخود۔ ابھی اسلام آباد تو خامخواہ اس کا ایک مرکز بن چکا ہے، ہماجگاہ بن چکی ہے کہ ذرا کسی نے کہا کہ ہم جلوس نکالنے والے ہیں، اسلام آباد کا پورا زندگی معطل ہو کے رہ جاتی ہے، ساری سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، سارے ادارے بند ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں کوئی مریض نہیں پہنچ سکتا، تعلیمی ادارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پرواہ تک نہیں ہے کہ بچوں کی یہ چھٹیاں، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے، اور ہاسپٹلز میں جو مریض نہیں پہنچ سکے اس کا نقصان کس کا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ دفتر بند، چلو جی چھٹی کرو، اور پھر اس کی بنیاد پر۔ تو یہ تدبیر نہیں ہے، یہ ایک ایسے فیصلوں کا ایک چین ہے جو ہم مسلسل بھگت رہے ہیں اور جس کے نقصانات ہم ابھی دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر سکھائی اور اس کا حکم دیا کہ عقل مندی جو ہے وہ اصل ہے تدبیر کا استعمال کرنا، اور اس میں مشورہ بھی شامل ہے، اچھی منصوبہ بندی بھی شامل ہے، اچھا عمل بھی شامل ہے، اس کا جائزہ لینا بھی شامل ہے، اور جائزہ لینے کے حوالے سے جب پتہ چل جائے کہ اس میں فلاں کی غلطی تھی تو یقیناً اس کی پھر سزا بھی ہوگی، سرزنش بھی ہوگی، جیسا جتنا بڑا جرم ہوگا، جتنی بڑی کوتاہی ہوگی، اسی کے مطابق اس کی سزا متعین کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے، اسے اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ دوسرا فرمان آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفْ۔ کف کا معنی ہے
روک دینا اپنے آپ کو. اور ورع کا معنی ہے تقوی. یہ آدمی بہت متقی ہے، یعنی اس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو ورع کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے متقی ہونے کی علامت یہ نہیں ہے. باقی تفصیلات تو آپ نے نہیں بیان کی، لیکن یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. ورع کا ہمارے عام لوگوں میں جو ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، جناب اتنے نوافل اس نے ادا کیے ہیں، اتنے عمرے ادا کیے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں عرف عام میں ہمارے ہاں معروف ہیں. اس کی بنیاد پر ہم کسی شخص کے نیک ہونے، پرہیزگار ہونے یا اچھا ہونے کا عام طور پر اعلان کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. تہجد گزار ہے یار، جو شخص تہجد پڑھتا ہے تو یقیناً نیک ہی ہوگا. جناب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نوافل پڑھنے کا اسے موقع ملا تھا، یہ نصیب کسی کسی کے حصے میں آتا ہے. ہم تبصروں میں اس طرح کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن آقا رحمت علیہ السلام کا بتایا ہوا پیمانہ ذرا دیکھیے، یہ بالکل مختلف ہے. ان میں ان چیزوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن جس بات کا تذکرہ ہے وہ ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، وہی ہے اصل متقی. ورع اسی کے اندر پایا جاتا ہے. جس نے گناہ دیکھا یا گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہے، لیکن وہ اسے رکا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اس سے روکا نہیں ہے، وہ کام اسی طرح کر رہا ہے، تو پھر اس کے نوافل، اس کی عمرے، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی تسبیحات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی بنیاد پر آپ اسے پرہیزگار اور متقی نہیں کہہ سکتے. پرہیزگار اور متقی اس کے ورع یعنی اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ وہ برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کتنا بچا کے رکھتا ہے. بس جتنا بچا کے رکھے گا اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور یہ روزمرہ ہماری زندگی کے عام معاملات میں فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے. جس نے آپ بیچتے ہوئے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، یا جس نے خریدتے ہوئے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو ورع تو گیا. تقوی جو ہے اس کا وہیں پر فنا ہو گیا. اس کی نمازیں مسجد ہی میں رہ گئیں، وہ مسجد کی چار دیواری سے باہر جاتی نہیں ہیں. میری نماز مسجد سے نکل کر میری گھریلو زندگی سے، میری کاروباری زندگی سے، میری دفتری زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے. کیونکہ خوشبو تو وہ ہے نا جو دیر تک رہے اور دور تک پتہ چلے کہ ہاں یہ خوشبو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا استعمال یہ کرتا ہے. تو انسان کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی اچھائی، اس کی نیکی، اس کے معاملات سے پتہ چلتی ہے. ایسی چیزوں کا اسے ادراک جب ہو جائے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، تو در حقیقت ورع اور تقوی اس کی وہاں پر پہچان ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے اور انسانوں کی پہچان کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہے. ہم انسانوں کی پہچان بھی مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. اپنے اپنے ذہن میں جس نے جو پیمانہ متعین کیا اس کے مطابق ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس لیے ہم اس خاندان کی بنیاد پر کسی شخص کے اچھا ہونے یا بہتر ہونے یا اچھا نہ ہونے، بہتر نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. یا بڑے خاندان کا آدمی ہے، کسی بڑے گریڈ کی وجہ سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا فلاں گریڈ کا آدمی ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا، یا اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے بارے میں ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے باقی ہمارے ذہنوں کے پیمانے الگ الگ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیمانہ بالکل آسان، فوراً پہچان میں آ جاتا ہے اور سب کے لیے یکساں ہے. اور آپ نے فرمایا وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ،
کسی کا حسب نسب جاننا ہو، کسی کے خاندان کی پہچان اور کسی کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے اخلاق دیکھو۔ اور اخلاق عربی زبان میں اس برتاؤ کو کہا جاتا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک انسان کسی ادارے سے، ایک انسان کسی گروہ سے کرتا ہے۔ اس کے اخلاق مختلف معاملات کو جب اس میں سے گزرتا ہے، مختلف حالات سے گزرتا ہے، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان اچھا ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس شخص کا اخلاق اچھا ہے تو جان لو کہ اس کا خاندان اچھا ہے۔ ناموں سے کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر یقین نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے قبیلوں کے اور قوموں کے جو نام رکھے ہوئے ہیں یہ محض پہچان کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ کسی قبیلے کا نام ہونے کی وجہ سے وہ شخص ادنا اور اعلیٰ نہیں ہوتا یا گھٹیا نہیں ہوتا۔ سارے قریشی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے آرائی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے راجپوت ایسے نہیں ہوتے، سارے عباسی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی بھی خاندان، دنیا کا کوئی خاندان ہو، چاہے وہ ہاشمی ہو یا قریشی ہو، کوئی بھی خاندان آپ دنیا میں جائزہ لے کے دیکھ لیں، اس خاندان میں آپ کو اچھے سے اچھے انسان بھی مل جائیں گے اور بد سے بد انسان بھی مل جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ اردن میں کیا ہوا ہے؟ شام کے خاندان اور اس کے تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آج کل کچھ سامنے آ رہا ہے، ہم تو ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو ہاشمی خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن عقیدہ اتنا خراب کہ سیدنا علی علیہ السلام کو خدا بنا دیا انہوں نے۔ وہ ہماری آج کل کی سوشل میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ سنی، اس میں فلاں کی کامیابی ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے سیدنا علی علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور اس کی پوجا اور اس کی عبادت اور اس کی عقیدے جس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سال ہا سال سے مسجدیں جس کے اقتدار میں بند ہیں، اذانیں ختم ہو چکی ہیں، تکبیرات ختم ہو چکی ہیں، کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت اگر کہیں ملتی ہے تو بے شمار بندشوں کی صورت میں، اور جس نے کئی لاکھ انسان جیلوں میں بند کر کے برہنہ حالت میں سال ہا سال تقریباً لاکھوں انسان تو قتل ہو چکے، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز اور اچھے پڑھے لکھے لوگ اکٹھے کرتے تھے اور کسی ایک قید خانے میں اس طرح بند کر دیے جاتے کہ کسی پر ایک لباس بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، اور گھٹ کے مر جاتے۔ یہ 40 سال کا ایک ظلم کا ایک عرصہ گزار دیا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو وہ ہاشمی خاندان سے محض ایک نسبت کی بنیاد پر یہ نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل بغاوت کے راستے پر چلنے والا شخص۔ اور باقی جو دنیا کی سیاست ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ اصول بتا رہا ہوں کہ کسی خاندان کا نام یہ اس شخص کو اچھا یا برا نہیں بناتا، اس شخص کا اخلاق، اس کا برتاؤ، اس کی آداب، وہ اس کی شخصیت کو اچھا یا بہتر بناتے ہیں یا برا اور بدتر بناتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو ابو لہب کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی لعنت اس پر برسائی گئی کہ قیامت تک کروڑ ہا کروڑ مسلمان جب بھی تلاوت کریں گے تو تبت یدا ابی لہب وتب یہ پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، جس کے اخلاق اچھے، جس کا برتاؤ اچھا، جس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا، بس وہی اچھے خاندان کا مالک ہے، کیونکہ خاندان انسانوں کے ناموں کی بنیاد پر نہیں بنتے، خاندان انسانوں کے اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے برتاؤ کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور اس برتاؤ کو دیکھتے ہوئے، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے جو شخص بھی رشتوں کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے، کاروبار کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے، دوستی کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کا رشتہ بھی کامیاب ہوگا، اس کا کاروبار بھی کامیاب ہوگا، اور اس کی دوستی بھی ایسی ہوگی کہ جس پر وہ فخر کرے گا۔ لیکن اگر ایک جھوٹا، بد اخلاق اور فریبی اور جو بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں معاشرے میں،
چاہے اس کے خاندان کا نام کچھ بھی ہو، اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ کرے گا تو چند ہی دنوں کے بعد اسے پچھتانا پڑے گا، کاروبار کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا، دوستی کرے گا تو بے عزتی اور نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول سمجھ لیجئے، وہ سب سے بہتر اصول ہے، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، حسن اخلاق سے بہتر کسی کا حسب نسب نہیں ہے۔ حسب نسب ناموں سے وجود میں نہیں آتے، بے شک لکھے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے بعد یہ حسب نسب نہیں ہوں گے وہاں پر۔ وہاں حسب نسب ایک نئے انداز میں نئے سرے سے بنائے جائیں گے، اور وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی بنیاد پر، انسانی برتاؤ اور اس کے ساتھ بہتر اسلوب اختیار کرنا یا بہتری نہ کرنا، اس کی بنیاد پر کیٹیگرائز کیا جائے گا، انسانوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بیان کرتا رہا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حق تو یہ بنتا ہے ہم پر کہ ہم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ابو ذر غفاری کے لیے بھی مغفرت کی اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے بخشش کی دعا، یہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینے چاہیے۔ اور ہر وہ بندہ جو خیر کی بات بتانے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا اللہ کے حوالے سے، تو وہ ہماری دعاؤں کا حصہ بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نمازوں کے اندر شامل باقاعدہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے لیے نمازوں میں دعا کرتے ہیں، پھر اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، پھر تمام اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور دنیا میں صدقہ جاریہ جو اس کی بہترین شکل ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے اسے خود بھی اپنائیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔